أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. یوں تو اس سورہ مبارکہ کا پورا ترجمہ آپ کو پیش کر دیا گیا تھا اور اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم اور مطلب بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی. وقت کی کمی کی وجہ سے اس دن اتنا سا حصہ باقی رہ گیا تھا. سورہ طور چونکہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دعوتی دور میں نازل ہوئی ہے اور ابتدائی دور میں زیادہ تر اس پر توجہ دی گئی ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ انسانوں کو سمجھ میں آئے، اس کے اوپر انسانوں کا ایمان پختہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ان کا یقین صحیح ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہ سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں. اور اس زمانے میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا. آپ کے دعوتی پاکیزہ مقدس مشن کو روکنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں. تو موقع موقع سے اس وقت قرآن حکیم کا جو حصہ نازل ہوا ہے اس میں آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی جاتی ہے. یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے. مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی تاکید کی جاتی رہی کہ آپ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے مشن کے اندر لگے رہیں اور ان سے فی الحال آپ جو ہیں وہ نہ الجھیں. صبر کے مفہوم میں ایک بات تو یہ آتی ہے کہ کسی کام کے اوپر جمے رہنا، استقامت دکھانا، مثلا نمازوں کے اہتمام کے اوپر، گناہوں سے بچنے کے اوپر جماؤ دکھانا، استقامت دکھانا، یہ بھی صبر ہے. اور صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو تکالیفیں، جو مصائب، جو پریشانیاں اس مشن کے اندر آپ کو پیش آئیں، آپ اس کے اوپر اس کو برداشت کریں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور صبر کریں آپ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے لیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی آپ ہماری حفاظت میں ہیں، نگہداشت میں ہیں. اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ لوگوں کی تکالیفوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. دوسرے الفاظ میں یہاں اسی بات کو کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہماری. آپ اللہ کے حکم کا انتظار کریں. اس کے بعد آگے 3 حکم دیے گئے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یہ عجیب بات ہے کہ جیسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے
ان اوقات میں بھی یہ حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں. جنگ کا میدان گرم ہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ گروپ متحارب گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں. اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو مت بھولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں. آپ کتنے دکھی ہیں، پریشان ہیں، دوسرے لوگ آپ کو ستا رہے ہیں. مثلا آپ کے بیٹے کے انتقال پر آپ کو طعنے دیے گئے اور بہت ہی نازیبا الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے گئے. دکھ کو مزید جو ہے وہ گہرا کرنے کی دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں کی. اس وقت بھی آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں عطا فرمائیں گے. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اس آیت کا. لیکن اس کے متصل میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فصلی لربک وانحر، آپ نمازوں کا اہتمام کیجیے، آپ قربانی کا اہتمام کیجیے. اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے قلب اطہر کے اوپر کیا کچھ ان کے ستانے کی وجہ سے گزر رہی ہے، لیکن آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھیے، اپنے رب کو یاد کیجیے. کچھ بھی حالات آئیں، اپنے رب کے ساتھ بندے کا تعلق مستحکم اور مضبوط رہنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. پھر ساتھ میں یہ کہا جا رہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اور آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کیجئے. حین تقوم، جس وقت آپ اٹھ کھڑے ہوں. اس سے ایک تو یہ مراد ہے، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اٹھ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نماز شروع کریں تو نماز کے شروع کے اندر پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. دوسرا یہ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بھی رات میں آپ اٹھیں، جب بھی رات میں آپ اٹھیں تو یوں کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا اتنا کہنے کے بعد آپ کہیں رب اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے. اور پھر آگے الفاظ ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. اور یہ الفاظ آپ جب بھی بیدار ہوں، رات میں اٹھیں، بلا وضو کے بھی پڑھنے کی اجازت ہے. تو بعض لوگوں نے مراد لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، کہ آپ اپنی رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح پڑھیں حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوں. تو دو باتیں بیان کر دی میں نے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی مجلس سے آپ اٹھیں، چھوٹی موٹی مجلسیں لگتی ہیں، دوست احباب کہیں بیٹھ گئے، کچھ بات ہو گئی، تو اس وقت میں کچھ نہ کچھ آدمی سے بیہودہ بات نکل جاتی ہے، ہنسی مذاق میں لغو بات نکل جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قسم سے بالکل پاکیزہ تھے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے ہمیں بتانے کے لیے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تو کوئی غلط بات قطعاً نہیں نکلتی تھی. آپ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے اور آپ کے اوصاف اور کمالات میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لغو جو ہے وہ جملہ زبان سے نہیں نکلا.
یہ میں نے تشریح کر دی، کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مجلس سے اٹھیں تو پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک، اتنا کم از کم، اور مکمل پڑھیں تو سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو فرمایا یہ مجلس کے لیے کفارہ بن جائے گا کہ مجلس کے اندر کوئی خامخواہ کی بات نکل گئی، لغو بات، لا یعنی بات، جس کا کوئی مقصد مفہوم نہیں تھا، تو اس کے لیے آپ کو یہ الفاظ جو ہیں کفارہ بن جائیں گے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے، حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ زیادہ تر مفسرین نے اس سے نماز تہجد ہی مراد لی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مقامات پر بھی فرمایا گیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ رات کے کچھ حصے میں، آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زائد یا آدھی رات سے کچھ کم، اس میں نماز تہجد کا اہتمام کریں تلاوت قرآن کے ساتھ۔ فرمایا یہ آپ کے لیے ہے زائد نماز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اس کی تفسیر کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ امت کے وہ افراد جو نماز تہجد کا اہتمام کریں گے، مقام محمود پر بھی انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی حصے میں قرب حاصل ہوگا۔ تہجد کی بہت ساری فضیلتیں اور بھی ہیں۔ فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا بیدار ہونا جو ہے یہ نفس کو کچلنے میں بہت جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، اور جتنا نفس کچلا جائے گا اتنا بندہ نیکیوں کے اوپر کھڑا ہوگا۔ اسی طرح رات کے وقت میں زبان سے جو کچھ بندہ ادا کرے گا وہ بالکل جو ہے صحیح ادا کرے گا، مکمل یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگے گا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو اوصاف قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ان میں ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ حضرات صحابہ کرام کی راتیں سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر گزرا کرتی تھی۔ اسی طرح فرمایا صحابہ کے فضائل میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جب عام لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا تھا، آدھی رات ہو رہی ہے، آخری رات کا حصہ ہے، لوگ گہری نیند کے اندر مبتلا ہیں، فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے تھے اور رات کے آخری حصے میں یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ امید اور ڈر کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے جو اوصاف لکھے ہیں ان میں ہے رہبان باللیل و فرسان بالنہار، دن کے جو ہیں وہ گھوڑے سوار، دن کے مجاہد، دن میں دین کی خاطر مشقتیں اٹھانے والے، اور رات کو ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے ساتھ جو ہے جڑنے والی جماعت تھی۔ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات کو پہرے پر کہیں کوئی کسی صحابی کی ڈیوٹی ہے اور اس وقت میں بھی وہ وضو کر کے نماز ادا کر رہا ہے اور لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام فرمایا ہے، اور وہ تمام نوجوان، وہ تمام عزیز اور طلباء عزیز نماز تہجد جو ہیں وہ بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے، ہر زمانے کے نیک لوگوں کی پہچان اور شعار ہے، اس کا ضرور بندے کو اہتمام کرنا چاہیے۔ شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا ہے، عطار ہو رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ آپ عظیم انسان بنیں، آپ عظیم کارنامے انجام دیں، آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے میں نماز تہجد ایک بہترین عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال خود جب بار ایٹ لا کی ڈگری کرنے کے لیے لندن تشریف لے گئے تو لکھتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی۔ ابھی سردیاں شروع ہوں گی تو آپ جب صبح اٹھیں گے تو کتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور بہت گرم ہے لندن کے اندر۔ لوگ سردیوں میں کشمیر سے زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں، لوگ بس بالکل اپنے آپ کو 100% محفوظ رکھتے ہیں ہوا سے صبح کے وقت میں، اور بہت شدت کی سردی ہو جاتی ہے تو 12 بجے سے پہلے گھر سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی جا کر نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی، کہ اس سخت ہوا اور ٹھنڈک کے اندر، ان یخ بستہ ہواؤں کے اندر بھی میں نے جا کر جو ہے وہ صبح کے نالے نہیں چھوڑے، یعنی نماز تہجد میں پڑھنا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے آہ و زاری کرنا، مناجات کی لذت لینا، یہ عمل مجھ سے وہاں بھی نہیں چھوٹا۔ تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ بڑا آدمی بنائے۔ عزیز طلبہ، اس نماز کے اہتمام کا ارادہ کریں۔ اور اب چونکہ لمبی راتیں آ گئی ہیں، میں نے پہلے بھی شاید کسی دن عرض کیا تھا کہ صلحائے امت جو ہیں وہ لمبی راتوں کی اس طرح انتظار کیا کرتے تھے جس طرح دولہا شب زفاف کا انتظار کرتا ہے۔ شب زفاف جو ہے وہ ڈکشنری میں دیکھ لینا، اس طرح انتظار کیا کرتے تھے۔ تو یہ لمبی راتیں آ گئی ہیں، اور پوری امت جو ہے اس وقت حالات کے اندر ہے۔ امت نہیں بلکہ امت اجابت ہو، امت دعوت ہو، ساری انسانیت بہت ہی پریشانی کے اندر ہے۔ اس وقت کے اندر اپنے اطمینان کے لیے، امت کے لیے جو ہے وہ خیر کے اللہ سے فیصلے کروانے کا بہترین وقت ہے۔ نماز تہجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں بھی وطر کے ساتھ پڑھی ہیں، 9 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اور 7 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، اور یہ صحیحین کی حدیثیں ہیں۔ اس سے اور بھی بہت کچھ آپ کو مل جائے گا، بہرحال اس وقت موضوع ہی کی بات ہونی مناسب ہے۔ تو وطر کے ساتھ جن طلباء کو یہ یقین ہو کہ حقیقتاً ہم اٹھ پائیں گے، بہت اچھی بات ہے، وہ تہجد کے بعد جو ہے وہ اپنا وطر کی نماز ادا کریں، لیکن ضرور جو ہے وہ کوشش کریں نماز تہجد کا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے بعد حصے میں آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں، جو ہے رات کا وقت ہو اور اللہ کا ذکر ہو، بہت ہی پرلطف بات ہے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے ڈوب جانے کے بعد۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب صبح ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تو جیسے میں نے کہا نا کہ 13 رکعت، تو 13 رکعت میں 3 وتر ہیں، 2 فجر کی سنتیں ہیں، اور باقی جو ہے وہ نماز تہجد ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں، علمی زبان کے اندر جو ہے فرضوں کے بعد باقی نماز کو نفل کہا جاتا ہے، ان نوافل میں کچھ کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو نفلی نمازوں میں یعنی فرائض کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فجر کی 2 رکعتوں کا، یعنی فرضوں سے پہلے کی 2 سنتوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ رکعات الفجر، فجر کی 2 رکعتیں یعنی فجر کی 2 سنتیں، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہیں۔ تو ان کو بہت اہتمام کے ساتھ جو ہیں وہ ادا کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سب اعمال کے اہتمام کی ذوق شوق کے ساتھ
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔